تو دوستو ڈرامہ کرز جان میں بالآخر وہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے جس کے بارے ہمیں علم نہیں ہو رہا تھا، یعنی کہ آخر ایسی کیا مجبوری تھی کہ نشوہ نے عمار کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اب باقی پیچھے کیا بچتا ہے بھائی؟ آپ یوں سمجھو کہ ان کی تو شادی ہو گئی ہے۔ تو لیٹسٹ ایپیسوڈ کے اندر ہمیں پتہ چلا جناب کہ بختیار نے نشوہ کو یہ دھمکی لگائی تھی کہ اگر تم شادی نہیں کرو گی، نکاح نہیں کرو گی تو میں تمہاری ماں کو نقصان پہنچا دوں گا، اس کی جان بھی لے سکتا ہوں، کچھ بھی کروا سکتا ہوں۔ تو جناب ہوا کیا کہ نشوہ اپنی ماں کی جان کو لے کے، اپنی ماں کی لائف کو لے کے ڈر گئی اور اس نے اپنی زندگی کا، اپنے فیوچر کا سودا کر لیا اور خود کو بختیار کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا۔ تو بھائی یہ ہے بڑی ریزن اور بڑی مشکل سے ہم نے نکالی ہے۔ اس سوال کا جواب ہم خود چاہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی دے، لیکن آخرکار نشوہ نے ہمیں خود بتایا جناب، جب اس سے بار بار برہان پوچھ رہا تھا، بسمہ پوچھ رہی تھی، عاصم پوچھ رہا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے، ایسی بھی کیا مجبوری تھی۔ تو بھائی یہ ہے مجبوری اس کی کہ بختیار نے صرف اتنا بولا کہ تمہاری ماں کو نقصان ہو سکتا ہے، آپ لوگ پتہ بھی نہیں کر پاؤ گے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ابھی تک ماہین کا چکر وہیں پہ کھڑا ہے، اس کو کس نے ٹھکانے لگایا اس کا علم نہیں ہو رہا، راہ چلتے کچھ بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی اس قسم کی اس نے بلیک میلنگ کی کہ نشوہ جیسی بہادر لڑکی جو وکیل ہے جناب، جس کا مشن ہی یہی ہے کہ خطروں سے لڑنا، وہ ڈر گئی۔ تو بڑی ہی نا چیپ اور ایک ویک قسم کی لاجک دی ہے ہمارے رائٹر صاحب نے، اور نشوہ کا رول انتہائی کمزور دکھایا ہے۔ یہ پچھلے ریویو کے اندر بھی میں نے یہ چیز پوائنٹ کی تھی کہ جس ٹائپ کا آپ نشوہ کو دکھا رہے ہو بھائی صاحب، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ سٹوری بالکل اپنے ٹریک سے اتر چکی ہے، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، ہم مایوس ہو چکے ہیں، ڈرامہ بورنگ ہو چکا ہے۔ یعنی نہ تو آپ برہان کو اتنا پاورفل دکھا رہے ہو کہ بھائی کوئی سٹینڈ لے، کچھ کرے، اور اوپر سے جو نشوہ ہے وہ تو بار بار کہہ رہی ہے نہیں میں نے قبول کر لیا، جو بھی تھا مجھے منظور ہے۔ اور اس کی بے شرمی کی حد دیکھو کہ اپنی ماں کے سامنے یہ بات کر رہی ہے کہ ہمارا اتنا برا تو نہیں ہے، ہم اس کے پرانے گناہوں کو اگر بھول جائیں تو کہیں نہ کہیں جا کے میں اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہو سکتی ہوں۔ آپ مینٹلٹی چیک کرو نشوہ کی کہ ایک طرف آپ شو کر رہے ہو کہ وہ ویل ایجوکیٹڈ ہے، لائر ہے، اس کی سوچ اور عمار کی سوچ میں آسمان زمین کا فرق ہے، لیکن نہیں بھائی، وہی کہہ رہی ہے کہ کچھ نہیں ہوتا، میں اس کے ساتھ رہ لوں گی، اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ خیر مجھے برہان کا بڑا افسوس ہوا، جس ٹائپ کی وہ محبت کر رہا تھا، اظہار کر رہا تھا، بار بار اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں منہ سے کیا بول رہا ہوں۔ یعنی ایک دم سے آپ نے دکھایا کہ وہ ہار چکا ہے اپنی محبت، اور اس کی بے بسی کا یہ عالم تھا کہ اس سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ اور پھر آپ کو دکھایا بھی جاتا ہے کہ آگے سے جو ہماری نشوہ ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بڑے دلالے سے کہہ رہی ہے کچھ نہیں ہوتا، جو ہونا تھا ہو گیا، اب صبر کرو، موو آن کرو، میں بھی کر رہی ہوں۔ تو ایسے تھوڑا ہوتا ہے نا۔ اب تھوڑا اس کی نیکسٹ سٹوری پر بات کرتے ہیں کہ آگے کیا ہو سکتا ہے، کیا سچ میں عمار نشوہ کی شادی ہو جائے گی، کیا بختیار جو ہے وہ جیت جائے گا، اس کی ماں بھی جیت جائے گی، کتنی کچھ پاسبلٹیز ہیں، کیا کوئی شاکنگ ٹویسٹ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے جس میں عمار اور نشوہ کی سچ میں شادی کروا دی جائے گی اور ہمارا برہان جو ہے وہ عاصم کی طرح اس کا ویٹ کرتا رہے گا؟ تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو لیٹسٹ ایپیسوڈ کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ نشوہ جب عاصم کے گھر جاتی ہے اپنی ماں سے ملنے کے لیے تو اس کا برین واش کیا جاتا ہے۔ وہاں پر خاص طور پر اس کی ماں نے اس کو بڑا سمجھایا ہے کہ تم کھلا لے لو، تمہارے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اس کے بعد جب وہ برہان کے پاس آتی ہے، ویسے وہ سین بھی بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ جس طرح سے برہان نے اس کا ہاتھ پکڑا، کمرے میں لے کے آیا، اس سے بات کی۔ خیر وہاں پر برہان نے بھی اس کو بڑا سمجھایا کہ تم ہمت سے کام لو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر اس نے اس کو نا مجبوری بتائی کہ مجھے بختیار نے اس طرح کر کے یہ نکاح کروایا اور مجھے ڈرایا۔ تو یہ جو سچویشن اب پیدا ہو چکی ہے اس ڈرامے کے اندر، اب اس سے نشوہ خود کو باہر کیسے نکالے گی؟ دیکھیں ایک ہی چیز ہے اس میں کہ بختیار نے نشوہ کے دل میں جو اپنا ڈر بٹھا دیا ہے اس کو ختم کیسے کرنا ہے۔ اب ہوگا یہ کہ برہان اس کو بار بار سمجھائے گا، اس کو ہمت دے گا، نشوہ کو اس کو قائل کرے گا کہ تمہاری ماں کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ساری باتیں چلتی رہیں گی اور ساتھ ہی کیا ہوگا کہ کوئی اچھا سا ایک ہنٹ ملے گا، کوئی ایسا پوائنٹ یا ایسا فیکٹ ان کو نظر آئے گا ماہین کے کیس کو لے کے، جس میں یہ ثابت ہو جائے گا کہ ماہین کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں سارا کا سارا عمار تو ملوث ہے ہی، لیکن جو اس کی جان چلی گئی، جو وہ انسیڈنٹ ہوا اس میں اس کا باپ بھی شامل ہے۔ تو یہ دونوں جو ہیں یہ مجرم ہیں۔ یہ چیز جب ثابت ہو جائے گی تو اس کے بعد نشوہ کا جو پلڑا ہے بھائی صاحب وہ باری ہو جائے گا اور بختیار اور عمار کا جو وقت ہے وہ برا شروع ہو جائے گا۔ ایک سچویشن تو بھائی صاحب یہ ہے۔ رہی بات دوسری کہ عمار اب کیا سوچتا ہے، دیکھو یہ بات تو طے ہے کہ عمار اپنے باپ کی طرح تو نہیں ہے، منافقت نہیں ہے اس کے اندر، جیسا کہ نشوہ نے بولا بھی ہے، کچھ بہتر ہے، کچھ اس سے اچھا سوچتا ہے وہ۔ یہ ہو سکتا ہے کہ عمار اینڈ پہ کہے کہ میں نے نشوہ کے ساتھ شادی نہیں کرنی، میں اس کو ڈیورس دے رہا ہوں کیونکہ اس رشتے کا مقصد ہی نقصان کی طرف ہے، انتقام لینا ہے، تو میں اب یہ کھیل تماشا بند کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صورتحال بھائی صاحب یہ ہے جس میں مجھے لگتا ہے کہ جو پہلے والی سچویشن ہے جس میں کھلا کی ڈیمانڈ کرے گی کورٹ میں جا کر نشوہ، وہ زیادہ مجھے لگتا ہے کہ ویلڈ ہے۔ تو باقی رہی عمار کی بات تو وہ بھی ہو سکتا ہے، اس کے چانسز
چانسز بھی ہیں, پاسبلٹیز ہیں کہ آپ کو دکھایا جائے کہ عمار اور بختیار میں بڑا فرق ہے. وہ انسان بن چکا ہے, وہ اب اپنے باپ کی بات نہیں مان رہا, اور خاص طور پر جو اس کی ماں ہے نا بھائی, اس کی سوچ بھی بختیار کی طرح نہیں ہے. بختیار کے ہر فیصلے کو وہ ڈینائی کرتی ہے. بیسیکلی وہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ جو کچھ بھی نشوہ کے ساتھ ہو رہا ہے یا اس کی ماں کے ساتھ ہوا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن ایک پوائنٹ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ عمار کے نشوہ کے ساتھ شادی ہو جائے, اور ٹیزر کے اندر ہمیں دکھایا بھی گیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو سمجھا رہی تھی کہ تم نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو اس کو پورا کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ماں بھی کچھ یہ چاہتی ہے. لیکن اوور آل میں یہ کہوں کہ اس کی ماں اور بختیار کے سوچنے میں ان کی جو رائے ہے اس میں ڈفرینس ہے. یعنی اگر عمار یہ چاہے نا کہ میں ڈیورس دینا چاہتا ہوں نشوہ کو, تو اس کی ماں اس کی سائڈ لے گی. تو جہاں تک مجھے لگ رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں جو نیکسٹ سٹوری اس کی آئے گی اس میں بختیار اور اس کی جو برکت اماں ہے وہ اکیلے ہو جائیں گے, باقی ساری فیملی ایک سائڈ پہ ہو جائے گی. فی الحال یہ ڈرامہ کافی بور ہو چکا ہے. 1-2 ایپیسوڈ مزید آپ کو دکھائی جائیں گی جس میں رونا دھونا یہ سارا پروسیس جو ہے وہ چلتا رہے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سٹوری تھوڑا ویک ہو گئی ہے. ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ آپ نشوہ کو اس طرح دکھاؤ, لیکن خیر اگر یہ سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہو بھی چکی ہے تو اس کو برداشت تو کرنا ہے نا بھائی. لیکن باقی رہی بینیش کی بات, تو بڑا اچھا لگا جب وہ سمجھا رہی تھی نشوہ کو کہ میں نے آپ کو بولا تھا کہ تم نے کسی کی باتوں میں نہیں آنا, جو تمہارا دل چاہے وہی کرو. لیکن مجھے بڑا عجیب لگا کہ تم نے میرے بھائی کے ساتھ نکاح کر لیا, جو کہ اچھا نہیں ہوا. یعنی ایک طرف تو آپ یہ دکھا رہے ہو نا بھائی کہ اس کا بھائی اتنا کریکٹر لیس ہے کہ اس کی بہن بھی اس کو سپورٹ نہیں کر رہی. آپ لیول چیک کرو اس کے بھائی کا, یعنی عمار اتنا تو برا ہے نا بھائی کہ اس کی سگی بہن بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتی. تو یہ چیز کوئی چھوٹی نہیں ہے بھائی. تو اس کو سمجھنا چاہیے, جو لوگ بار بار سپورٹ کر رہے ہیں نا عمار کو, تو اس کا رول بھائی اتنا اچھا نہیں ہے. تو بھائی صاحب سیدھی سی بات ہے, نیکسٹ سٹوری جو ہے وہ نشوہ, برہان, عاصم, بسمہ کے فیور میں ہی جائے گی. جو سسپینس سے کریٹ ہو چکا ہے, جس میں لگتا ہے کہ سٹوری کافی ویک ہے, یہ آگے جا کے سٹرونگ ہو سکتی ہے. بٹ اوور آل جو لاجک پیدا کی گئی ہے کہ اب بختیار نے دھمکی لگا دی اور جناب کہا کہ تم وہی کرو گی جو میں کہہ رہا ہوں, تو ایسا ہوتا نہیں ہے. اس طرح سے تو گھر میں ہر دوسرا بندہ دوسرے کو ڈرائے دھمکائے کہ میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا اور اپنی مرضی کا کچھ بھی کروا لے, تو ریئل میں ایسا ہوتا نہیں ہے. بختیار نے اگر یہ بات کی تھی, یہ بہت بڑی بات ہے کہ میں تمہاری ماں کو ٹھکانے لگا دوں گا. تو ایک ایسی لڑکی جو آزاد خیال ہے, اوپر سے لائر ہے, اور برہان جیسا بندہ اس کا مینٹور ہے, تو نشوہ کے رول سے ہم کم از کم یہ چیزیں ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ وہ ایسا کرے گی. یہ سٹوری کا ایک فالٹ ہے, اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا بھائی, اس ڈرامے کی پوری آڈینس یہ بات کہہ رہی ہے. تو میرے نزدیک بھائی صاحب اس کا جو اینڈ ہے نا وہ کھلا کے اوپر ہی ختم ہوگا, اور ساتھ کیس جو ہے وہ چل پڑے گا مائن والا, اور کوئی نہ کوئی ایسا کلو ملے گا اور یہ دونوں مجرم ثابت ہو جائیں گے, اور ان دونوں کے اوپر جو ایلیگیشن لگے ہوئے ہیں نا وہ پروف ہو جائیں گے. تو باقی پھر کیا بچا؟ نشوہ ایک مجرم کے ساتھ تو نکاح نہیں نہ کرے گی, کر بھی لیا ہے تو بھائی اس کا رائٹ ہے کہ وہ اس کو ختم کر دے. تو اس کے اینڈ میں یہ ہوگا بھائی کہ عمار جب گنہگار ثابت ہو جائے گا, سب کچھ سامنے آ جائے گا اور یہ چیزیں اوپن ہو جائیں گی, تو پھر نشوہ کے پاس بھی ایک ایج ہے بھائی کہ یہ کہنے کا کہ میں عمار کے ساتھ اب اپنی لائف کیوں کنٹینیو کروں, وہ اس قابل ہی نہیں ہے. تو اینڈ میں کھلا اور یہ کیس کا معاملہ, اور اس طرح کر کے بختیار اور عمار بری طرح پھنس جائیں گے, اور یہ اس ڈرامے کا اینڈ ہے. فی الحال کی جو کنڈیشن ہے بھائی, اس کو آپ برداشت کرو. نشوہ کے ٹاکسک سین کو آپ برداشت کرو, برہان کی بے بسی کو برداشت کرو, بسمہ کا رونا دھونا بھی ہے, عاصم کی جو بری حالت ہے وہ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گی. رہی بات بی جان کی, تو اس کا کوئی خاص رول نہیں ہے, بس بیٹھ کے وہ بات کر رہی ہے, اس پہ امپلیمنٹ ہوتا نہیں ہے. تو بھائی صاحب اس ڈرامے کا جو اینڈ ہے میرے نزدیک یہی ہے. باقی آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے مجھے کامنٹس میں لازمی بتانا ہے. تو فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی. ہم آپ کو بہت جلد ملیں گے کسی اور ڈرامے کے نئے ریویو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.